الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جو خوشخبری بھی سنانے والے تھے اور ڈرانے والے بھی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور انبیاء کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری، بالحق کے صحیح حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد۔ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اس چیز میں ہدایت دی، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جس حق میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق باذن، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں یہ گزرا تھا، کل کے درس میں، کہ احکامات الہیہ کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی پکڑ اور اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے مثال پیش کی گئی تھی بنی اسرائیل کی، کہ اللہ رب العزت نے کتنے انعامات کیے، اور جب انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا اور بڑا سخت پکڑا۔ اب یہاں آج کے درس میں بتایا جا رہا ہے کہ ملت وحدت کا تذکرہ ہے، دین کی وحدت کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، یہ لوگ ایک ہی امت تھے، امت وحدت تھے، ملت وحدت تھے۔ ملت کس کو کہا جاتا ہے؟ ملت اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جس کے افراد کے افکار اور خیالات ایک جیسے ہوں۔ بہت سارے افراد ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، اور سب کے خیالات مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، افکار اور خیالات ایک جیسے ہیں، اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ پھر ملت حق بھی ہو سکتا ہے اور ملت باطل بھی۔ اگر حق ان کے خیالات ہیں، افکار ہیں، تو یہ ملت حق ہے، اور اگر ان کے افکار باطل ہیں، خیالات باطل ہیں، تو یہ ملت باطل ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں جو کہا گیا کان الناس امۃ واحدہ، کہ یہ لوگ ایک ہی ملت تھے، اور اس سے مراد ہے ملت حق، مراد ہے کہ سارے حق پر تھے۔ اب یہ کب حق پر تھے؟ تو مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں کی۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر کی کہ اس کا تعلق، کہ ایک ملت پر تھے، اس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے بنانا چاہا تو اللہ نے پھر سب ارواح کو جمع کیا اور سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔
گویا اس وقت یہ سارے ایک ہی ملت پر تھے، تمام ارواح ایک ہی ملت تھی۔ دنیا میں آئے، بعضوں نے مانا، بعضوں نے انکار کر دیا، لہٰذا بعد میں یہ بگڑ گئے دنیا میں آ کر، ورنہ اس وقت ایک ہی تھے۔ بعض مفسرین کرام ان کا یہ کہنا ہے، اور زیادہ مشہور یہی تفسیر ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ ملت واحدہ تھی، ایک ہی ملت تھے۔ اس وقت نہ شرک تھا نہ کفر تھا، سارے توحید پر تھے، سارے انسان توحید پر تھے، کہیں شرک کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زمانہ ایسا تھا کہ ان میں کوئی اختلاف عقائد کا نہیں تھا۔ ہاں تھوڑی بہت جو بات تھی، جیسے حابیل اور قابیل کو لے لو، دو بھائیوں کا اختلاف ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن یہ کفر پر نہیں تھے، اس وقت بھی وہ کفر پر نہیں تھے، لہٰذا ایک ہی تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ سب کے سب ایک ہی تھے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ان میں اختلافات شروع ہوئے، اور یہ اختلاف کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑھ گئے، اور اتنے بڑھ گئے کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا دی ان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کشتی بناؤ اور اس میں ہر جو ہے وہ ایک ایک جوڑے کو سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایک ایک جوڑا سوار کیا، سارے کافر غرق ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا، چونکہ ان کے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ملت پر نہیں تھے، اس لیے بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ جب دیکھا بیٹے کو، کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ دو، تو اس نے کہا نہیں۔ اب وہ اپنے باپ کی ملت پر نہیں تھا، ہلاک ہو گیا، تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے، اور جب یہ سب ہلاک ہو گئے، پھر چند ایک ہی رہ گئے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو بچ گئے تھے وہ رہ گئے، اور پھر وہ ملت واحدہ ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے پھر بڑھتے بڑھتے پھر شرک بڑھا اور کفر بڑھا، اور پھر یہ سلسلہ ہوا۔ اور بعض مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے ان کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا زمانہ مراد ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد 1500 سال تک یہ سب لوگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے سچے دین پر تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، بعد میں آگے شرک چلا، اور کب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 450 سال پہلے ایک شخص گزرا، عمرو ابن لحا، اس نے عربوں میں بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا، لہٰذا اس وقت تک ٹھیک تھے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہا گیا کہ ایک وقت تھا کہ یہ امت ایک ہی امت تھی، اور اس کے بعد جب آپس میں اختلاف ہوا، جب کفر اور شرک اس میں داخل ہونے لگا، تو پھر کیا کیا، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ نبی کی ضرورت ہی جب آئی کہ جب لوگ کفر کی طرف جانے لگے، شرک کی طرف جانے لگے، تو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور صرف رسولوں اور انبیاء کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے لگے کہ اللہ کا حکم مانو گے، ایمان لاؤ گے، تمہیں جنت کی بشارت ہے، اللہ کی رضا کی بشارت ملے گی، جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، یہ سب کچھ انہیں بشارت، ومنذرین، اور ڈراتے تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے، جو ایمان نہیں رکھتے تھے، انہیں ڈرایا جاتا تھا کہ اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ اب بشارت سنانے والے، ماننے والوں کو بشارت سنائی اور نہ ماننے والوں کو ڈرایا۔ اور یہ کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا گیا تاکہ کل کسی کو ایکسکیوز کا موقع نہ مل سکے، یہ نہ کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، فرمانے انبیاء کو بھیج دیا۔ اور نبیوں کا سلسلہ یہ جاری رہا، جب آتے نبی بتاتے، یہ لوگ ہدایت پر آ جاتے، پھر نبی دنیا سے چلے جاتے، دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پھر کفر کی طرف چلتے، اللہ پھر نبی کو بھیج دیتے، اور وہ نبی ان کی اصلاح کرتے اور انہیں بتاتے۔ تو فرمایا یہ ہوا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب، صرف نبی نہیں بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھی دی، کتاب بھی اتاری۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 104 کتابیں اتاری ہیں، 4 بڑی بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور 100 صحیفے تھے۔ اور فرمایا ہوتا کیا تھا، ایک نبی کو صحیفے دے دیے، دوسرا نبی آیا، وہ اسی کی شریعت کو لے کر چلتا رہا، لہٰذا کئی ہزار نبی اس طرح گزر جاتے تھے، اور بعد میں پھر آگے رسول سے کہا جاتا ہے جس کو نئی شریعت دی جائے، تو لہٰذا پھر رسول کو بھیج دیتے، شریعت دیتے، اب اس کے بعد وہ اس کی شریعت چلتی رہتی۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ پھر اللہ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری بالحق کے، صحیح۔ کیا پتہ چلا
کہ کتاب بھی لازمی ہے اور اس کتاب کو پڑھانے والا نبی بھی لازمی ہے. صرف نبی بھیجا کتاب نہ ہو پھر بھی نہیں پتہ چلے گا, اور کتاب بھیجی نبی نہ ہوتا پھر بھی نہ پتہ چلتا. اور بھیجا نبی کیوں بھیجا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, کہ وہ فیصلہ کریں ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. فی مختلفوا فیہ, ان چیزوں میں جن میں ان کا اختلاف تھا, جن میں لڑ رہے تھے, اختلاف کر رہے تھے, وہ اس میں فیصلہ کریں. اور اختلاف کس میں کیا؟ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, اہل کتاب نے کیا, یہود اور نصارہ نے اختلاف کیا. نہیں کیا اختلاف مگر ان لوگوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی, یہود و نصارہ. بعض ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا, کفر کیا. کب؟ من بعد ما جاءتهم البینات, واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد. اب واضح نشانیاں آ جانے کے بعد پھر بھی اختلاف کیا. کیوں کیا اختلاف؟ اللہ نے جواب دے دیا بغیا بینہم, بغاوت کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا. اور وہ ضد اور عناد کیا تھی کہ یہ نبوت بنی اسرائیل میں تھی, بنی اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ یہ ختم نبوت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کیوں سجایا گیا؟ یہ تو بنی اسرائیل میں ختم نبوت کا تاج ہونا چاہیے تھا, یا اسماعیل کی اولاد میں کیوں آ گیا؟ یہ بغاوت اور ضد اور عناد کی وجہ سے. جیسے یہودی ضد اور, ورنہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہودی کیا کہتے تھے مشرکین کو؟ ایک نبی آنے والا ہے, ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آ گئے, بنو اسرائیل میں نہیں آئے, تو ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے پھر آپ پر ایمان نہیں لایا اور آپ کی مخالفت کری. غلط فہمی نہیں, فرمایا ضد اور عناد کی وجہ سے. اور یہی حال مشرکین کا تھا. آپ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سارے معجزات دیکھنے کے باوجود نہیں ایمان لاتے تھے, ضد اور عناد کی وجہ سے. ابو جہل سے کسی نے کہا سب کچھ دیکھا تھا, کہ کیوں؟ کہا ایک چیز نبوت ہی رہ گئی تھی, وہ بھی ان میں چلی گئی, تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ لہٰذا اس لیے میں نہیں مانتا ہوں. یہ ضد, ہٹ درمی, عناد ایسی چیز ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو فرمایا اس لیے وہ یہ سب کچھ کرتے رہے. بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. فرمایا پھر اللہ نے ایمان والوں کو حق قبول کرنے کی توفیق دی اپنے حکم اور اپنی مہربانی سے. اللہ کی توفیق سے جو ایمان لائے, اللہ رب العزت کی, یعنی انہی اہل کتاب میں سے چند ایک کو اللہ نے توفیق بھی دے دی, اور ان کے دل پر یہ ایمان کا سورج چمک اٹھا, جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی سارے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. فرمایا ان میں یہ ایک چمک اور ایک روشنی آ گئی, اور فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کا رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو سیدھا راستہ دیتے ہیں, ورنہ یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے نبی سے بھی فرما دیا انک لا تہدی من احببت, آپ جس سے چاہیں ہدایت نہیں, ہاں آپ کے ذمہ کیا راستہ دکھانا, آپ راستہ دکھائیں گے, لیکن ہدایت کون دے گا؟ فرمایا ہدایت میرے قبضے میں ہے, میں ہدایت دوں گا جس کو وہ ہدایت پر ہوگا, اور جس کو نہیں دوں گا وہ گمراہ ہو جائے گا. بہت بڑے عالم گزرے حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی. دو باتیں. ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ نے جو بہت سارے انبیاء بھیجے اور اللہ نے یہ کتابیں بھیجی, تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر نبی کے علیحدہ فرقے میں تبدیل کرنا, یہ مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ فرمایا مقصد ایک ہی تھا, اور وہ کہ ایک راستے کی رہنمائی کرنا, اور وہ اللہ تک لے جانے والا. اسی لیے آپ دیکھیں جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اسی کے سامنے جبین جھکاؤ, اسی سے مانگو, بس سب کچھ وہی ہے. ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے. تو فرمایا جو اتنے سارے انبیاء بھیجے تو ان کا مقصود کیا تھا؟ کہ اس راستے کی رہنمائی کرنا کہ یہ راستہ ہے. اور جب لوگ اپنے اصلی دین کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف جاتے تھے, پھر نبی آ جاتا تھا اور رہنمائی کرتا, کہاں جا رہے ہو, تمہارا دین یہ تھا, تمہارا اصلی دین یہ ہے, تم کہاں جا رہے ہو. اور اس کی بڑی پیاری مثال دی ایک کہ فرمایا ایک آدمی ہے, بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہے. اب ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اس کی جس بیماری کا علاج کرنا ہے اس کو پرہیز دکھا دیا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ دوائی استعمال کرو, ان چیزوں سے بچنا. اس سے تو بچ گیا. اب دوسری بیماری ہے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, بعد میں
وہ اس کے مطابق اس کو بتائے گا ان چیزوں سے پرہیز کرو، ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ فرمایا اسی طرح جب روحانی بیماری میں یہ امت مبتلا ہو جاتی تھی تو اللہ رب العزت پھر نبی کو بھیجتے تھے اور کتاب دے کر بھیجتے تھے کہ ان کا روحانی علاج کیا جائے، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ پر آ کر یہ مہر لگ گئی ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج جو ہے وہ تجویز کر لیا اسی کا اپنا لو، اس کے بعد اور روحانی بیماریاں نہیں جائیں گی، لہٰذا اس کی طرف لے کر آئے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ یہاں یہ بتائی گئی، اللہ اس آیت میں اہل حق کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ تم صبر کرو، کیوں؟ تمہاری ہر وقت مخالفت ہوگی، جب مخالفت ہوگی دین کی وجہ، جیسے کل کے درس میں گزرا کہ وہ صحابہ کرام ان پر کفار ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی پاؤں میں جوتی نہیں، لباس نہیں ہے، اور یہ باتیں جنت کی کرتا ہے، یہ بلال، یہ صہیب، یہ فلاں فلاں جنت کی باتیں، ان کے لیے جنت کہاں؟ یہاں تو حال یہ ہے، فرمایا تمہیں تانے دیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے، سب کچھ، لیکن دین پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ صبر کرتے رہنا۔ جب تم صبر کرتے رہو گے تو لہٰذا کچھ بھی نہیں ہوگا، گھبرانا نہیں ہے ان کی بدسلوکیوں پر۔ تو یہ اس میں یہ بتایا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی